بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے ناظرین آج ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ سید الساجدین کا آج انشاءاللہ ذکر پاک ہوگا۔ جامی صاحب، میں اس سے قبل کی بات کا آغاز کروں، ایک جملہ، یہ کتنی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اور ظاہر ہے جن کی آل جو ہے وہ اتھارٹی ہے اس پوری کائنات کی، اور جن کی آل ہی کے صدقے ظاہر ہے گناہگاروں کی بخشش ہے، ان کا تذکرہ پاک یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ولادت پاک کا جو منظر نامہ ہے وہاں سے آغاز کرتے ہیں، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور خاص طور پہ جو آپ کے شخصی اوصاف، اور اتنے اوصاف کی کیا ہی بات ہے، اور جو خاندان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، ساری فضیلتیں کائنات کی جتنی ہیں وہ انہی فضیلتوں کے صدقے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر جو تمہیدی گفتگو آپ نے کی بہت شاندار اور خوبصورت تھی، جزاک اللہ جی، اور اس میں پورا نقشہ آ گیا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو دین اسلام میں ہمیشہ فضیلت کا ایک معیار رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور رحمتوں کا مرجع اور منبع بننے کی صلاحیت جن شخصیتوں کو ملی ہے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ان کی خاندانی فضیلتوں میں کیا کچھ جمع نہیں ہوا۔ آپ خود کہتے تھے کہ انا ابن الخیرتین، میں والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی انتہائی بہترین خاندانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والد کرمی سیدنا امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کو اگر ضرب حیدری کا اعلیٰ نشان کہا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ اچھا جملہ، کیا اچھا جملہ۔ اس کے بعد پھر اوپر چلے جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مظہر العجائب والغرائب شخصیت، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان، تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو ملیں۔ پھر آپ کی جو دادی جان ہیں ان کی طرف آپ جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و طہارت پر مبنی گہری کیفیت، وہ بھی یہاں منتقل ہوئی۔ پھر آپ کی جو والدہ تھی شہر بانو، سلام اللہ علیہ، تو آپ اس گہرائی میں ذرا دیکھیں، شہر بانو جب اس ایران کے علاقے کے فتح ہونے کے بعد یہاں مدینہ کی حدود میں آئیں تو ان کو کن کی زوجیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے کہ وہ کن کی زوجہ بنیں، اس میں جو عقابی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ ایران کی شہزادی اور ان کے لیے کائنات کا شہزادہ ہی ان کے لیے مناسب ہے، تاکہ یہاں جو اللہ بولے مجمع البحرین کی صورت یہاں بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بلکہ بعض جو ہمارے محدثین نے اور علماء نے یہ بھی اشارہ کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی فضیلت اور فارس کی فضیلت پر بڑا زور دیا۔ اچھا، تو فارس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے ایک شہزادی نے آنا تھا جس نے امامت کے فیضان کے لیے ایک محبت بننا تھا، اللہ، تو وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کو وہ سعادت نصیب کی کہ ان کے ذریعے سے امام زین العابدین دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں امام زین العابدین، دو رشتے اور گنوا دیجیے ساتھ ساتھ، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تایا جان کا بھی بتا دیجیے، حضرت اور ایک پھوپھی جان کا بھی ذرا بتا دیجیے۔ حضرت امام حسن کا تحمل، اور پھر ان کی بردباری، اور پھر ان کا حالات کی نزاکت میں گہرا توازن، وہ بھی آپ کی شخصیت میں بڑا ہے۔ حالانکہ واقعہ کربلا کے بعد حالات جس طرح منتشر ہو گئے تھے، اس میں جس حوصلہ مندی اور جس گہرائی کے ساتھ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا، وہ سیرت حسنی کا بڑا خوبصورت، یعنی وہ برداشت جو ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جو آپ کی محبت تھی، زینب سلام اللہ علیہ کی وہ جرأت و للکار، وہ حق گوئی اور بے باکی جو یزید کے دربار میں بھی ایک زلزلے کا باعث بنی، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ اچھا، کتنی محبت آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ابن زیاد کا دربار تھا، اور جس وقت ابن زیاد نے معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے جو ارادہ کیا، تو پھپھی جان جو ہے وہ آپ کے اوپر آ کے جو ہے وہ رک گئی، یعنی ان کو شہید کرنے سے پہلے مجھے شہید کرنا پڑے گا، اس حد تک جو ہے وہ محبت آپ کے اندر تھی۔ بلکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو آخری ہدایات کی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ زین العابدین کو آپ نے میدان میں نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ہماری نسل کی علمی اور روحانی وراثت کو آگے چلانے والا ہوگا، ورنہ یہ وہاں چاہتے بھی تھے کہ بیماری کے باوجود بھی میں جاؤں، ورنہ ایسے کو حمالیہ حوصلے والے لوگوں کے لیے ظاہری بیماریاں کیا درجہ رکھتی ہیں، وہ تقدیر الہی کا منصوبہ تھا کہ ان کو بڑے طریقے سے بچا لیا جائے تاکہ ان کے ذریعے فیض جاری رہے۔
پھر آپ کی شخصیت کے جو آپ کہہ رہے تھے اوصاف چیک کریں ہائے ہائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں جو ہدایات اور جو رہنمائی دی ہے، ایک تو ہے وہ تھیوری، ٹھیک ہے، ایک ہے پریکٹیکل۔ واہ، اس کا اگر آپ نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو یہی تو وجہ تھی کہ ان شخصیات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا عین عکس قرار دیا۔ واہ، یعنی چلتا پھرتا سراپا دین امام زین العابدین۔ امام زین العابدین۔ اس وجہ سے آپ جس طرح سے آپ کی ایمانی کیفیت تھی، آپ کی عبادت کی کیفیت تھی، آپ کی ذکر کی کیفیت تھی اور آپ کے روب و وقار کی کیفیت تھی، اس پر سارے لوگ گواہ ہیں۔ بلکہ علامہ جامی نے تو اس واقعے کو بڑی ترجیح دی ہے کہ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان کو یہ شرارت سوجھی کہ میں حضرت امام زین العابدین کی تہجد کے خشوع و خضوع کو چیک کروں۔ غلط جگہ چلا گیا تھا وہ سانپ بن کر آیا اور آ کر آپ کے انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر دبوچنے لگا اور آپ حالت تہجد میں تھے۔ اس نے اپنا سارا زور لگایا، لیکن ادھر بھی اللہ کا شیر تھا جو عبادت الہی کی ایسی گہری کیفیت میں تھا، وہ حیران رہ گیا۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اچھا یہ کیوں نہ ہو، دادا جان کا بھی تو یہ تھا نا کہ تیر لگے تو پھر وہ حالت نماز میں جو ہے وہ نکالا جائے، کیونکہ نماز میں استغراق کتنا ہے، نماز میں استغراق، نمازوں کا معاملہ پھر یہ تھا ان کی۔ یہی وجہ تھی پھر ان کو زین العابدین کے لقب سے، یعنی عبادت گزار جہاں تک جا سکتے ہیں ان کے لیے مقصد و منزل کے طور پر جو چہرہ دکھایا جائے گا وہ امام زین العابدین۔ کیا کہنا ہے، یعنی عبادتیں جن پہ نازا ہوں وہ امام زین العابدین ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ایک بڑی ظاہر ہے، ویسے تو یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ خوبیاں جو ہیں وہ ایکچولی اس در کا صدقہ لیتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا منصب ہے نسبی اعتبار سے اور کیا عاجزی ہے آپ کی علم کی تحصیل کے اعتبار سے۔ یہ ذرا بتائیے کہ ایک تو تعلیم و تربیت کن کن ہستیوں کے آپ کے سائے میں ہوئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علمی مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور آپ کی جو شخصیت کے اندر وہ جو عاجزی ہے حاصل کرنے کی جستجو ہے، کیا کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کی تعلیم و تربیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس بارگاہ سے آپ کا تعلق ہے، جس ماحول میں، جس خانوادے میں، جس گود میں آپ پلے بڑے، دنیا کی ساری تربیتیں وہاں تربیت لیتی ہیں، علم وہاں سے پھوٹتا ہے، ظاہر ہے وہ باب العلم کا تسلسل ہے، وہ بارگاہ۔ تو حضرت امام زین العابدین کی تربیت اور علم کو جب دیکھیں تو سب سے پہلے تو امام حسین پاک اور امام حسن ٹھیک ہے علیہ السلام، وہ جو شخصیات ہیں وہ پہلی شخصیات ہیں جن سے انہوں نے سیکھا۔ اس کے بعد امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں جن سے آپ نے سیکھا اور ان سے آپ نے علم حدیث اخذ کیا۔ اس لیے آپ کو مجمع البحرین کہتے ہیں کہ آپ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو ظاہر علم ہے، قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، فقہ کا علم، اس کی بھی آپ اتھارٹی تھے، اور اس کے ساتھ جو علم باطن ہے اس کے بھی آپ امام ہیں۔ اس لیے حضرت علی حجویر نے لکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تقدس سے ازلی کی حامل ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے مستغنی ہو سکے۔ اللہ، اگر اسے علم چاہیے، سبحان اللہ، اگر اسے معرفت چاہیے، تزکیہ چاہیے، تو ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ان کے مناقب کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ، تو یہ جو شان ہے حضرت امام زین العابدین کی کہ آپ نے علوم کو جس طرح اخذ کیا اور جس طرح حاصل کیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس حد تک آپ کا علم تھا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر جگہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو آپ نے فرمایا جہاں سے مجھے علم دین ملے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ آپ حضرت اسلم کی بارگاہ میں ان کے حلقے میں بھی جا کے بیٹھتے تھے جو حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، تو کسی نے کہا جی آپ بنو عدی کے غلاموں کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں بھی علم دین ہوگا میں اس کو وہاں اخذ کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ تو علم کے ساتھ آپ کا شغف یہ ہے، آپ کی جو رغبت اتنی زیادہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی تربیت امام حسن اور امام حسین پاک نے فرمائی اور امہات المومنین سے آپ نے کسب فیض کیا، پھر بھی جہاں کی علم کی آپ کو خوش نظر آتی آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ اچھا جیسے امہات المومنین کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، یہ ساری ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اچھا پھر آپ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت مسور ابن مخرمہ ہیں، ابو رافع ہیں، یہ سارے ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا صحابہ کرام حتیٰ کہ بعض تابعین کا ذکر بھی ملتا ہے ان کی مجالس میں آپ بیٹھے۔ سلمان ابن جبیر کہتے ہیں علم کے ساتھ حضرت سلمان ابن جبیر کے ساتھ آپ ممبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان صبح کی نماز سے لے کے چاش تک علمی مذاکرہ کرتے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا۔ وہاں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں قرآن مجید پر، سنت پاک پر، حدیث پاک پر۔ تو اب یہ جو آپ کی رغبت تھی علم کی طرف، وہ کیا تھا کہ اس کے اندر کس طرح آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ سے روایات پھر آگے ہیں ہمیں ملتا ہے، وہ حدیث پاک کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں جو امام پاک سے مروی ہیں۔ آپ کا علمی مرتبہ جنید صاحب آپ اس سے دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے آگے منتقل کیا علمی طور پہ اپنے اقوال کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ دیکھیں جو آپ کی کتاب ہے، وہ ایک خزانہ ہے معرفت کا۔ یعنی آپ دیکھیں کسی نے آپ سے پوچھا حضرت زہد کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا زہد
یہ ہے کہ آپ دنیا سے ہٹ کے اس انتہا پہ پہنچیں کہ آپ کو تقوی مل جائے، اور تقوی کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو یقین ملے، اور یقین کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو تسلیم و رضا ملے، لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم، کہ تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چلی جائے تو تمہیں افسوس نہ ہو، کچھ ملے تو اتراؤ نہ۔ بھائی سبحان اللہ، کیا یعنی آپ دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ آپ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کی تعلیم کے اندر صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، قرآن مجید، سنت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اور اس کے بعد بندگی کے اظہار کی جو انتہا ہو سکتی ہے، وہ ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا، عز و انکسار، اصل عز اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اس کا نمونہ کامل امام زین العابدین، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی زینت عبادت سے ہے اور عبادت کی زینت آپ سے ہے۔ واہ کیا اچھا یعنی جملہ آپ نے ہے، عبادت کرنے کا انداز اپنی معراج پہ پہنچا دیا، اللہ کی بارگاہ میں کلام کیسے کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کیسے پیش کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کیسے کرنا ہے، یہ تفصیلات آپ کو صحیفہ سجادیہ میں اچھا آپ کی شخصیت میں جو آپ کے خاص طور پہ ایک تو آپ کی وجاہت، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال، پھر آپ کا ایک دبدبہ بہت تھا۔ یعنی میں اگر آپ کو فوری طور پہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر چلے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، وہ بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے دیکھیں یہ تو آپ کا مقام ہے نا جی، آپ کے سارے معاصر زمانے میں ہر شخص کے اوپر آپ کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، خلیفہ وقت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا آپ کو چنا گیا کہ آپ یہ سب سے زیادہ۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مدینہ پاک کے اندر جتنے بڑے لوگ موجود تھے، سب میں سے بطور گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ سے، وہ کہتے ہیں نا سنگ بنیاد رکھوانا، یعنی جس طرح آج ہم سنگ بنیاد رکھواتے ہیں، گویا اس دیوار کا سنگ بنیاد آپ کے دست مبارک سے رکھوایا گیا، یہ آپ کی شرف و منزلت بھی تھی، اور ان کے سامنے آپ کا مقام اور آپ کی عظمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سوائے کردار کے، تقوی کے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت و وقار کے اور علم و حکمت کے پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اچھا چونکہ تقوی کا ذکر آ گیا، اور یہ بالکل وہی بات، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ادا کیا کہ آپ کی زینت عبادت ہے اور عبادت کی زینت آپ ہے، تو آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کا جو زہد و تقوی ہے، وہ ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک، کہ سجدے کرنے کیسے ہیں امام زین العابدین سید الساجدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا، عبادتیں کرنی کیسی ہیں امام العابدین کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو ہم سب کی بڑی خوش بختی، آپ کی اور آپ کے ادارے کی بڑی خوش بختی کہ مسلسل پچھلے 2 ماہ سے آپ اہل بیت کے در پہ دریوزہ گھر بن کے کھڑے ہیں، خوشہ چی ہیں، اور اپنے دامن تلہی کو دولت سرمدی سے بھر رہے ہیں۔ میں اپنے دونوں صاحبان ذی قدر مہربان کے انہی جملوں کو آگے لے کے چلوں گا کہ جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، میں اس کو اس نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس خاندان میں رہ کے زین العابدین کا لقب پا رہے ہیں، کس خاندان میں رہ کے۔ وہ چند جملے ہیں جاہز کے بڑے مزیدار، وہ کہتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شجاع جواد قاسم طیب طاہر مطہر عابد ساجد وهم الخلفاء وهم المرشحون ابن ہاکذا الی عشرہ۔ کہتا ہے کہ اس خاندان میں سے آپ جس کو دیکھو گے اللہ نے اسے عالم باعمل بھی بنایا ہے، اور یہ پوری ترتیب بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، بعض خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک مقام کا ہوا، بیٹا اس مرتبے کا نہ ہوا، ادھر آپ جس کو دیکھیں گے اللہ نے ایک ہی مقام اور ایک ہی مرتبہ ہر کسی کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی صبح نور کیسے ہوتی ہے اور ان کی شب طہارت کیسے ہوتی ہے، وہ ایک ہی کیفیت سے ہے۔ پھر کہتا ہے آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت ترکیب ہے، ہم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی۔ یہ ایسا خاندان ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا وَهَذَا لَمْ يَتَّفِقْ لِبَيْتٍ مِّن بِيُوتِ الْعَرَبِ وَلَا مِن بِيُوتِ الْعَجَمِ، کہ جیسے حضور داتا صاحب کا حوالہ بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں، آج تک جتنی بحث ہوئی میں اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، عرب اور عجم میں تلاش بسیار کر لو، آپ کو مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ملے گا۔ اور اب آپ کو لقب ملتا ہے زین العابدین کا اس خاندان میں سے کہ جن کے دادا جب دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جب ظاہراً دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں تو دیدار خدا کی رعنائیوں سے اپنی جبین کو منور کرتے ہیں۔ آپ کی دادی ماں جب رات کو خلوت نشین ہو جاتی ہیں تو باطن کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بتا تیری رضا کیا ہے کہ اعلان عام شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے بابا تو حضور کی حدیث کے مطابق آج بھی سجدے کی حالت میں ہیں کہ 180 زخم کھائے تھے پھر بھی سجدہ قضا نہیں کیا، سر کو سجدے میں رکھا ہے اور حسین ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے شہزادے علی زین العابدین جب آپ وضو فرماتے، کیا درجہ، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا حسب، کیا نسب، کیا عزت، اس کے باوجود جب وضو فرماتے، یہ آج کے مومن کے لیے کیفیات سمجھنے والی ہیں، جب وضو فرماتے چہرہ زعفرانی ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کیا یہ صرف تقریر کے جملے ہیں؟ کیا یہ صرف کہنے کے جملے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے طاری بھی کرنا ہے؟ دیکھیے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، آپ کے بال، آپ کے لو کھڑے ہو جاتے، اور آپ سے کوئی پوچھتا کہ حضور والا یہ عالم کیا،
تو آپ فرماتے تجھے نہیں پتا میں کس بادشاہ کی جناب میں جا رہا ہوں، وہ جو اس خاندان سے محبت فرماتا تھا، رحمت فرماتا تھا، اس کی جناب میں جاتے۔ اور بعض اوقات آپ عموماً مساجد میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ صحرا میں جاتے اور سخت پتھر کے اوپر سجدہ کرتے، اور سخت پتھر پہ سجدہ کر کے جو آپ تسبیح ارشاد فرماتے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا وغیرہ، لا الہ الا اللہ ایمانا وصدقا، ہر لحاظ سے اپنے رب کی خدمت میں اپنے بندے ہونے کا اعلان کرنا اور اس کی معبودیت کا اقرار کرنا۔ وہ جو رگوں میں طہارت آفری جناب حسین کا خون دوڑتا تھا اور حضرت شہر بانو کے شیر مبارک سے جو مجسم آپ کو نصیب ہو گیا تھا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے صرف بندگی کے اظہار کے لیے آیا ہے، اور کائنات عالم جب تک قائم رہے گی آپ سے بندگی لیتی رہے گی۔ جب نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے کیا عالم ہوتا تھا؟ آپ جب نماز کی کیفیت میں ہیں، اب دیکھیے دو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم مرور زمانہ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ نماز کے عالم میں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا، پھر ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ کسی کنویں میں گر گیا، لیکن آپ اپنے اسی کیف میں ہیں، اسی کیفیت میں ہیں، ایسے جیسے عبد اور معبود ایک لذت آفری رشتے میں ہیں، اور صبح کی نورانی کرنیں جیسے پھوٹتی ایسے آپ کے چہرے سے روشنی، اور جیسے ساون کی برسات برستی ایسے آپ کی آنکھوں سے آنسو، جیسے شجر سایہ دار جھک کے لوگوں کو سایہ دیتا ہے ایسے آپ کی گردن کا جھک جانا، اور جیسے خوشبو سے ہر رنگ معطر ہو جاتا ہے ایسے آپ کا نور فرمانا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت سے بے انتہا شغف، ہزار ہزار نوافل روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے امام زین العابدین کہ جن کے یعنی جو سجدہ جو کرتے تھے، جب ان کے اعضاء جو ہیں وہ باقاعدہ سوج جایا کرتے تھے ناظرین، یعنی سوچیے ناظرین کہ آپ تصور کریں کہ کس حد تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ 72 کربلائیں آپ نے وجود پہ برداشت کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ولادت کا حسین سا موقع ہے۔ چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، آپ کی ہیبت سے لرزاں آج بھی قصر یزید، آپ کی ہیبت سے لرزاں آج بھی قصر یزید، آپ عکس حیدر کرار زین العابدین، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی اما پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، منزل اہل رضا ہیں آپ کے نقش قدم، منزل اہل رضا ہیں آپ کے نقش قدم، فقر کا بے مثل ہے معیار زین العابدین، دیدنی تھی ناتوانی میں بھی طاقت آپ کی، دیدنی تھی ناتوانی میں بھی طاقت آپ کی، یوں پکارے برسر دربار زین العابدین، سر حق ہے بیڑیاں توق و رسن زندہ کی قید، ورنہ حرف کن کی ہے مختار زین العابدین، بن پڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، ناز کرتے ہیں زمانے کے مسیحا آپ پر، ناز کرتے ہیں زمانے کے مسیحا آپ پر، رشک عیسیٰ آپ کا کردار زین العابدین، آپ کی نسبت سے روشن ہیں روحانی نسبتیں، اولیاء کی پیشوا سردار زین العابدین، بے نوا ساغر پہ بھی چشم عنایت کیجئے، بزم جاں کے مالک و مختار زین العابدین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو عفو درگزر ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، ظاہر ہے اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ آغاز کی اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کے ذریعے جو نمونے فراہم کرنے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے عفو و درگزر پر جب بھی بات ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام غفوریت و ستاریت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو سمجھانے کے لیے یہ نمونے بھی دکھاتا ہے کہ آپ نے بھی زندگی میں جس طرح غفاریت اور ستاریت کے اس عکس کی بنیاد پر جو لوگوں کو معاف کیا اور چیزوں کو جس انداز سے دیکھا، اور پھر سخاوت کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور الخلق و عیال اللہ کا پہلو آپ کے پیش نظر تھا، اس لیے آپ کی سیرت میں عفو و درگزر اور سخاوت کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اب دو چیز میں باقی بیان کروں، کہتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی جو کسی خاص علاقے کا تھا تو وہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ آپ کسی مغالطے کا شکار ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی حاجت مند بھی ہیں، تو آپ اس کو باقاعدہ گھر لے گئے، 5000 دینار اشرفیوں کے دیے، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا اور اس کو بڑا رسپانس کے ساتھ سواری پر سوار کیا۔ وہ جانے کے بعد واپس پلٹا، انہوں نے کہا جناب آپ کے بارے میں جو ہمیں اطلاعیں ملتی ہیں وہ تو کوئی اور چیز ہیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے
کہ آپ تو بالکل ستھرے اور کھرے لوگ ہیں اور حق و صداقت آپ کے ساتھ ہے. یہ آپ کا رنگ تھا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ آپ کی عفو درگزر کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ شمر جیسا، جو ان کو کہنا چاہیے کہ انسانی زوال کی ہر صورت اس میں موجود تھی. بالکل ٹھیک. وہ بھی جب آپ کے پاس امان کے لیے آتا ہے تو اس کو حکومت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں، اس کو بھی دامن امام زین العابدین میں جگہ لینی پڑی. آپ نے اس کو جگہ دی، اس کو امان دی، اس کی حفاظت کی، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور وہ سمجھتا رہا کہ شاید پہچان نہیں رہے. تو آپ نے کہا نہیں، میں پہچانتا ہوں، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے ہے، لیکن وہ آپ کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار بتانے کے لیے. یہ عفو درگزر کی ایسی مثال ہے. پھر آپ کی جو سخاوت کا بڑا گہرا رنگ تھا، جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسد مبارک کے لیے تیاری ہونے لگی تو تھوڑا سا جب پہلو بدلا گیا تو آپ کی پشت پر کچھ نشانات تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے. تو سب نے بتایا کہ رات کے وقت مخفی خیرات کرنا یہ امام زین العابدین پر ختم تھا. آپ جہاں رات کو کافی دیر عبادت کرتے، پھر عبادت کے بعد گھروں میں باقاعدہ سامان تیار رہتے اور لسٹوں کی لسٹیں بنی ہوئی تھیں، ان کے مطابق وہ آٹا، وہ چیزیں اپنے کندھوں پر باقاعدہ لاد کر بغیر کسی کو اطلاع دیے وہاں تک پہنچا کے آتے تھے. یہاں رک کے ذرا سے ایک بات سمجھائیے. یہ جو روایت جب ہم پڑھتے ہیں کہ بوروں کے بورے اپنی پیٹھ پر، مبارک پیٹھ پہ لاد کے مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں بالکل چھپ کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 100 کے قریب گھرانے جو ہیں وہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سامنے آئے کہ جن سے آپ کا سلسلہ تھا. اب یہ کیسی شان ہے اہل بیت اطہار کی؟ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ رک کے تھوڑا سا کلام فرمائیے کہ یہ تو مثالوں میں بھی مثالیں نہیں ملتی ہیں. جی ہاں، یہ جو سخاوت ہے اور یہ جو جوادیت ہے، یہ تو پھر جود و سخا تو پھر ان کا منبع ہے یہ لوگ. تو سخاوت کی مثالیں بہت زیادہ، بلکہ ایک اور اس سے بھی بڑی نازک مثال ملتی ہے کہ آپ کے کچھ رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہاں کوئی صرف اور اخراجات کے اعتبار سے توازن نہیں تھا، تو ذرا وہاں چیزیں جلدی ختم ہو جاتی تھیں. تو ان کو آپ تنبیہ بھی فرماتے تھے کہ آپ ذرا کنٹرول بھی کریں، ہاتھ کو ذرا سنبھال کے رکھیں. لیکن چونکہ وہ ذرا اور مزاج کے تھے تو وہ کہتے رہتے تھے لوگوں کو، یار باقی سب کی خدمت ہو رہی ہے لیکن ہمیں تو جناب کچھ بھی نہیں دیتے. لیکن آپ رات کو چھپ کر ان کو بھی دے آتے تھے. اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ اللہ. اور ایک خاص بات اور کہ جب آپ کے پاس کچھ سائل آتا تو آپ انتہائی مسرت فرمایا کرتے تھے نا، اور آپ اس کو جو ہے اپنا یہ کہتے تھے کہ تیرا احسان مجھ پر ہے کہ تو میری آخرت کا زیادہ راہ اٹھانے کے لیے آئے. جن کے صدقے آپ سوچیے ڈاکٹر صاحب ہماری بخشش ہونی ہے، ان کے جملے اگر یہ ادا ہوں تو پھر عالم کیا ہوگا. اچھا، اب ایک چیز جو خاص آپ کی ظاہر ہمیں ذات میں نظر آتی ہے وہ آپ کا صبر اور آپ کی استقامت ہے. اور وہ ایسی مثال ہے کہ بڑے بڑے صابرین جو ہیں وہ یقیناً در امام کا جو ہے صدقہ لیں. بتائیے آپ کی صبر کے بارے میں، آپ کی استقامت کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. جنید صاحب، جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہمیں امام زین العابدین نظر آتے ہیں، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. جتنے مظالم، جتنی تکالیف آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو آپ رو پڑتے، جب کھانا آتا آپ سراپا گریا ہو جاتے. خادم نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ جب میں کھانا پیش کرتا ہوں کوئی نعمت آپ دیکھتے ہیں، بجائے اس سے لطف اندوز ہونے کے، بجائے اظہار مسرت کے، آپ رونے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے غم نے ان کی آنکھوں کو سفید کر دیا. قرآن مجید میں ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُزْنٍ وَهُوَ كَظِيمٌ کہ یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئیں. ایک بیٹے کے غم، حالانکہ وہ زندہ تھا، ٹھیک، اور میرے سامنے میرے خاندان کے 72 لوگ ذبح کیے گئے. ٹھیک، تو صبر و استقامت کا کیا عالم تھا. اللہ. آپ سے پوچھا گیا جب آپ کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ فرمایا اصبحنا من قوم بمنزلۃ قوم موسیٰ من فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم کہ ہمارا حال وہ ہے جو قوم موسیٰ کا فرعونیوں میں تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ. یعنی جو مصائب و آلام جتنے زیادہ آپ پہ گزرے جنید صاحب، اس کے باوجود سراپا استقامت، سراپا تحمل، سراپا عطا بن کے رہنا. آپ تصور کریں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کسی خاندانی، کسی فرد سے ذرا کوئی ہمیں ایک بری نظر سے دیکھ لے، زندگی ساری نہیں بھولتے. اس سوسائٹی میں کتنے مظالم سے آپ گزرے، اور پھر آپ کی سخاوت، آپ کا حسن سلوک دشمنوں سے، اپنوں سے، یہ بغیر صبر اور تحمل کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ. بغیر برداشت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ نتیجہ کس کا؟ اس تربیت کا ہے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے آپ نے پائی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ بیمار تھے تو
آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین پاک نے آپ سے پوچھا بیٹا آپ کا کیا حال ہے, آپ کو کوئی چیز پسند ہے میں آپ کے لیے لاؤں؟ اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا ابا جان اللہ کا شکر ہے, مجھے ایک ہی چیز پسند ہے, ہاں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے وہ حال نصیب ہو, میں اللہ سے ایسی کوئی چیز نہ طلب کروں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. اللہ اکبر, میں راضی برضا رہوں. راضی برضا رہوں. یہ وہ بنیاد ہے جس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبر و رضا کا اور برداشت کا کوئی حمالیہ وجود میں آیا اس تربیت کے نتیجے میں. جہاں تک آپ کے عظمت کا اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا تعلق ہے, آپ کی شان کے بیان کا تعلق ہے جنید صاحب, اس کا آغاز آپ قرآن مجید سے کریں کہ سورہ کوثر کا آخری مظہر عتم امام زین العابدین. اللہ اکبر. کیسے؟ وہ کیسے؟ جس وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ العظیم یہ کہا کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے, ہاں. اس اولاد کا تسلسل زین العابدین سے ہوا. اللہ گویا کہ ان شان کا ولبتر کا جواب زین العابدین ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. جہاں قرآن مجید سے جن کی عظمت شروع ہو رہی ہے, اللہ وہ جو آپ نے خود بیان کی, یزید کے دربار میں بیان کی, میں کون ہوں؟ میں ہوں صفا و مروہ کا بیٹا. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. تمہیں پتہ نہیں علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ ولی کی ولادت یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صفا و مروہ کی حقیقت جاننی ہے تو مجھے دیکھو. واہ واہ واہ. حرم اور حرم کے صحن کی عظمت اور اس کے آداب جاننے تو مجھے دیکھو. واہ. فرزدق نے کہا تھا نا, فرزدق حرم نے- پاک میں کھڑے ہو ہائے ہائے، گئے. فرزدق نے یہی کہا. یہ وہ ہے جن کو ہلو حرم جانتے ہیں, آپ اس جن کو نہیں خانہ کعبہ جانتا ہے, جن کو جانتے, اس کو تو حتیم کعبہ جانتا ہے, ٹھیک. اور حتیم اور کعبہ اور حجر اسود اس کے ہونٹوں کا انتظار کرتا ہے, سو میں نہیں جانتا. ہاں ہاں ہاں. یہ آپ کی شان ہے کہ اب دیکھیں امام بخاری نے آپ سے بہت سی روایات بیان کی ہیں, اور کتاب المغازی میں جہاں امام زین العابدین کا ذکر کیا وہاں علیہ السلام کا ہے ساتھ اللہ امتیاز قائم کیا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ صحابہ بھی یہ عظیم امام ہیں. بخاری کا امام طرز بخاری ہے. کہ یہ صحابہ بھی عظیم ہیں لیکن یہ اہل بیت ہیں. اللہ ان کی شان ذرا اکبر. سوا اللہ ہے. اکبر. مطلب اس سے یہ سند بھی آ گئی نا کہ لفظ علیہ السلام کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ امام بخاری سے محدثین کے سلسلے کو ہم پڑھا رہے ہیں, پھر ان سے سوال کیا جائے کیوں کرتے ہیں. ہم محدثین کے طریق کو پڑھا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا جی, آخر میں ذرا یہ بتائیے صاحبزادہ صاحب, فائنلی آپ کے ارشادات, آپ کے اقوال, آپ کے نصائب, یعنی امام زین العابدین کی جب اقوال آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی تزکیہ نفس کو مستقل جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے باطن کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو دنیا کی حقیقت بتلاتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو آخرت کی طرف جو ہے لوٹاتے چلے جا رہے ہیں. جنید بھائی, حقیقت میں تو یہ باب و مدینۃ العلم کا فیضان ہے جو ان کے نور نظر کے الفاظ سے رشک عنبر بن کے میرے اور آپ کے لیے کام ہے. میرے پاس وقت کم ہے, میں صرف آپ کے سامنے آپ کے وہ جامع اور معنی جملے رکھنا چاہوں گا جو میری آج اس قوم کی جو حالت ہے اسے بدل سکتے ہیں. سب سے پہلا جو جملہ میں آپ کے سامنے آپ کے قول زر کے طور پر رکھنا چاہوں گا, کتنا خوبصورت ہے, آپ سنیں گے آپ کے چہرے پہ مسکان آئے گی. آپ فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کے چہرے کی طرف مودت و محبت کی خاطر دیکھنا عبادت ہے. یہ جو ہم آتے ہیں اور آپ صبح صبح ہم سب کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور یہ سارے صاحبان ذی وقار دیکھتے ہیں, دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ اگر کسی کو آتے دیکھ رہے ہیں آپ ایک دفعہ مسکرا کے دیکھیں. ایک تو مسکراہٹ صدقہ ہے, دوسرا محبت اور مودت میں جب مسکرا کے دیکھو تو یہ عبادت کا درجہ پالے گی. سبحان اللہ. آگے آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی نجات 3 امور میں ہے, 3 کام کرنے ہیں تو نجات ہونی ہے. وہ کیا؟ اپنی زبان کو لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے اور ان کی برائی کرنے سے روکنا, اور اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھنا جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہیں, اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ گریہ زاری کرتے رہنا. کتنی خوبصورت تلقین ہے کہ آج کی اس پوری مجلس میں ہم ان 3 جملوں کو اٹھا لیں تو ہمارے لیے کون سے رستے آسان ہو جائیں. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن کو دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. وہ کیا؟ اب مومن ہو, فرمایا یا تو اس کا ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی دعا کو فوری طور پر پورا کر دیا جاتا ہے, یا پھر اس کی دعا کے بدلے میں اسے ایسی مصیبت سے نجات دے دی جاتی ہے جو اس پر آنے والی ہوتی ہے. یعنی نہ کسی طریقے سے کرم ہونا ہے. اس سے آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی تمہارے لیے یہ مدد ہی کافی ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے بارے میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر وہ حسد کر رہا ہے, بغض کر رہا ہے, کینہ کر رہا ہے تو وہ خدا کا نافرمان ہوگا. اس سے بڑی مدد آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے. آگے فرمایا سنجیدگی اور مذاق میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو. یہ آج ہمارا عام مرض ہے. اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں جھوٹ بولے گا تو وہ اسے بڑے جھوٹ کی جرت دے گا. اور ہم تو یوں کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے ہمارے اس حد تک عام ہو چکا ہے کہ اب سچ جو ہے اس کی قدر و قیمت ہی ہمارے نزدیک قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے. آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا, کیونکہ ایک سے ایک خوبصورت جملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عطائے پروردگار پر جس نے قناعت کر لی اس کا شمار غنی ترین لوگوں میں ہے. ہمیں اب ایک دوسرے کے لیے حرص و ہوا کے دام نہیں پوچھنے. جو بھی اپنے فرائض کو انجام دے گا اس کا شمار عابد ترین لوگوں میں ہوگا. انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. آج ہماری نگاہ دوسروں کی طرف. بالکل صرف 3-4 رہ گئے جو بھی میں لکھ کے لایا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ بنے. آپ نے فرمایا جو شخص قطع رحم کرتا ہے
اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو ہائے ہائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس پر لعنت کی گئی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ کہا فخر سے، محبت سے، پیار سے آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، واہ واہ، جو مرضی حالات پیدا ہو ہائے جائیں، ہائے ہائے۔ اور وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے، ہائے ہائے، کتنا ہی چھوٹا، وہ ایک پانی کا گھونٹ ہے، وہ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، وہ ایک گندم کا دانہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ کم قیمت نہیں ہے۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بہت بڑا پیغام دیا، آج ہمیں اسے لینا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل، حیا ختم ہائے ہائے، اور شخصیت تباہ ہو جاتی تباہ ہو جاتی جب بھی دامن پھیلانا ہے بارگاہ الہی میں پھیلانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں ذرا سا بھی بتائیے، آپ کے جو اقوال اور آپ کے نصائح اس میں بنیادی طور پہ آج مسلمان، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ جھوٹ کے بارے میں، حرص کے بارے میں، طمع کے بارے میں، لالچ کے بارے میں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں، یہ جو سارے آپ اقوال بتا رہے ہیں، آج ہماری صورتحال تو من حیث الامہ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ ایک انفرادی طور پہ دیکھیں، اجتماعی طور پہ دیکھیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور آج یہ جو ہماری محتاجی کی کیفیت ہے کہ امت مختار امت مرحوم بنی ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، میر کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب یہ سارے خصائص جو مومنانہ تھے اور جن کو ہم نے اپنانا تھا، اور وہ شخصیات جو ہمارے لیے پریکٹیکل ورژن کا درجہ رکتی ہیں، بالکل ٹھیک، انہوں نے ہمیں ہر قدم پر بتایا کہ یوں چلنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، یہ تلقین، یہ معاملہ ہے، تو دیکھیے آج اگر ہم اس سے الٹ ہوئے تو معاملہ کیا ہوا۔ میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سارے باتیں اہل بیت اطہار کے ان ائمہ سے نکلی ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود میں جناب زہرا تشریف فرما ہے، اور جناب خدیجہ تلقین فرماتی ہیں زہرا نماز پڑھا کریں، سیدہ نماز پڑھا کریں، عابدہ طاہرہ نماز پڑھا کریں۔ انہوں نے عرض کی اماں نماز پڑھوں گی تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ، یہ وہ ہے جو آپ کی نسل کے ہر فرد کی پیشانی میں چمک۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام،